الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ میں شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے زندگی کے حوالے سے کافی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اذان سے پہلے ایک دو نکات باقی رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو گوش گزار کرا دوں۔ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ دنیا کے ایک مانے ہوئے عالم تھے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس وقت اگر حدیث کے میدان میں کوئی عالم ہیں دو بڑے جو حدیث کے میدان میں مہارت رکھتے ہیں، شیخ البانی نے دو نام ذکر کیے۔ آج بھی آپ الصحیحہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مصر سے تعلق رکھنے والے شیخ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ، اور دوسرے شیخ بدیع الدین سندھی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ شیخ البانی جو محدث العصر تھے، اس دور کے اندر حدیث کے سب سے بڑے عالم، لیکن وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی عظمت کا، علم حدیث کے اندر ان کی مہارت کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دیکھیں ان کی کتاب جو امام بخاری کی کتاب ہے جزء رفع الیدین، آپ نے اس پر تحقیق کی ہے جلاء العینین کے نام سے، اور وہ کتاب بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمارے اس علاقے کے، اس خطے کے عالم دین کے لیے۔ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اپنی نجی زندگی کے اندر بڑے سادہ انسان تھے۔ انہوں نے تھرپارکر کے اندر جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ سب جانتے ہیں اس زمانے کے اندر کوئی پکی سڑک نہیں تھی، ریت کے ٹیلے تھے۔ صرف یہ ایک گاڑی چلتی تھی جس کا نام عام طور پر کہتے ہیں کیکڑا۔ یہ ٹرک ہے، فوجی ٹرک۔ شاہ صاحب اس پر سواری کر کے تھرپارکر پہنچے ہیں۔ بعض اوقات اونٹ پر سواری کر کے، سوار ہو کر وہ تھرپارکر پہنچے ہیں، اور بعض اوقات پیدل چل کر پہنچے ہیں۔ ان کی سیرت کا ایک عظیم پہلو میرے لیے بھی نصیحت ہے، تمام دعات کے لیے، جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، کہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ جب ایک مرتبہ پروگرام طے کر لیتے تو اسے کینسل نہیں کرتے تھے۔ میں نے خود دیکھا، پنگریوں میں آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، انہیں بخار تھا، شدید کھانسی تھی، بہانے کر سکتے تھے، آج ہم کر لیتے ہیں، لیکن شاہ صاحب اس حالت کے اندر بھی وہاں پہنچے ہیں۔ اور دوسری بڑی ان کی خوبی، جہاں بھی پروگرام ہوتا تھا، مجھے یاد ہے وہ مغرب کی نماز وہیں ادا کرتے تھے تاکہ ساتھیوں کو اطمینان ہو جائے
کہ میں آ چکا ہوں، مقامی جماعت پریشان نہ ہو۔ اور کس قدر سادہ زندگی۔ 1994 کے اندر بدین آئے تھے، میرے ہی گھر پر وہ ٹھہرے تھے، اور ان کی غذا دیکھیں کیا غذا تھی، ایک گیہوں کی روٹی اور دودھ کا گلاس، صرف یہ ان کی غذا تھی۔ اس قدر سادہ انسان، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، مولوی حضرات بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں، فلاں کھانا مجھے چاہیے، فلاں چیز مجھے چاہیے، لیکن دودھ کا گلاس اور گیہوں کی ایک روٹی، یہ شاہ صاحب رحم اللہ کی غذا تھی عام طور پر۔ اور کتنا بڑا خاندان، آپ جانتے ہیں پیر آف جنڈا، یہ کوئی معمولی خاندان نہیں، پیر آف جنڈا، لیکن شاہ صاحب عظیم انسان تھے جو اپنے لیے پیر کا لفظ بھی ناپسند کرتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی ان کو پیر کے لفظ سے بلائے۔ اس قدر سادہ انسان، اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے میری ان سے آخری ملاقات ہوئی 1996 میں 8 جنوری کو موسیٰ لین میں ان کا انتقال ہوا، اور میری آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی 6 جنوری کو۔ آپ جو ہے موسیٰ لین والی مسجد گلی میں کرسی رکھے بیٹھے تھے، ایک عام کرسی، اس پر شیخ العرب والعجم بیٹھا ہوا ہے، کوئی تکلف نہیں۔ 6 جنوری کو میں نے ملاقات کی تھی، غالباً یہ اتوار کا دن تھا، اور منگل کے دن رات کو قریباً 10:30 بجے شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور نماز جنازہ ہمارے امیر محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ نے پڑھائی، اور کیا لوگوں کا رش تھا۔ وہ امام محمد کہتے تھے نا، قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم یوم الجرائس، ان بدعتیوں سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے، جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے تم دیکھو کہ کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی اندازہ نہیں تھا، حالانکہ اس دور کے اندر موبائل نہیں تھا، کمیونیکیشن محدود تھی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں شیخ کے جنازے کے اندر لوگ شامل ہوئے۔ یہ محبت تھی لوگوں کے دلوں کے اندر، کیونکہ شیخ بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ کھرے آدمی تھے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا، اپنے غریب جماعتی ساتھیوں کے بھی کام آتے تھے۔ مجھے خود ہی ذاتی طور پر معلوم ہے کہ شاہ صاحب کی سفارش کی وجہ سے کئی غریب جماعتی ان کو گورنمنٹ سروس ملی، گورنمنٹ جاب ملی ان کو، آپ کی سفارش کی وجہ سے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دولت مند ہے یا غریب ہے، اہل حدیث ہے۔ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ، ایک زمانہ وہ بھی تھا، کراچی میں آتے تھے یا حیدرآباد میں کسی آدمی کو دیکھتے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، شاہ صاحب نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو میں اس سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، وہ دور بھی تھا۔ اہل حدیث اتنی کم تعداد میں، یہ محبت تھی، پہچانتے بھی نہیں کہ کون ہے، صرف رفع الیدین کر رہا ہے۔ اور پھر وہ دور بھی آیا، اللہ اکبر، آج دیکھیں اس سندھ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مساجد، بدین چھوٹا سا شہر ہے، 3 مساجد تھیں، آج 26 کے قریب ہیں، اندازہ لگا لیں۔
صرف ایک شہر کے اندر، یقیناً اللہ کا فضل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے جو دعوت اور تبلیغ ہے وہ کھری تبلیغ ہے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی۔ ایک آخری نقطہ بتاتا چلوں نوجوان ساتھیوں کو، دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں کسی پر حملہ نہیں کر رہا، پنجاب کے اندر کتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، کوئی رافضیت کے ساتھ، کوئی وحدت الوجودیوں کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن سندھ کے اندر یہ فتنے اتنے زیادہ نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ذرہ برابر کہ اس میں شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کھری دعوت کا اثر ہے۔ آپ نے کبھی کھچڑی نہیں پکائی، جہاں کھچڑی پکائی جاتی ہے لوگ تیار ہوتے وہ بھی کھچڑی ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کھری دعوت پیش کی، اور الحمدللہ آج وہ فتنے ہمیں یہاں نظر نہیں آتے۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ایسے عظیم جو مبلغ تھے، داعی دین تھے، ان کی کاموں کی برکت ہے۔ میں آخر میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ، ہمارے مربی شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے، ان کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ کرے۔ اور سب سے آخر میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے جو بھی بھائی ہیں ذمہ داران المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے شاندار سیمینار کا انعقاد کیا۔ ایسے سیمینار ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے اسلاف سے باخبر ہوں، ان کی سیرت سے، ان کی تبلیغ سے، ان کی دعوت سے ہمیں پتہ چلے۔ مجھے بتائیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنوں نے شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا؟ بہت کم، بہت کم۔ اگر اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تو ان عظیم انسانوں کی سیرت آپ تک پہنچتی ہے اور اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، آپ کو ایک انسپریشن ملتی ہے، انسپائر ہوتے ہیں ان شخصیات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ ہمارے جو بھی ساتھی ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کے مدینہ کے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیرا بارک فیکم۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کی جو جہود ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب تک آپ شیخ العربی والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی علمی خدمات، عقیدے کے باب میں آپ کی خدمات، آپ کی علمی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے جو ایک اہم شاہ صاحب کی زندگی کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ صرف علمی میدان میں شیخ العربی والعجم نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم مفسر اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم داعی، مبلغ اور دین اسلام کا حقیقی دفاع کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں ہمارے ان اسلاف کی جو محبتیں ہیں وہ پیدا فرما دے اور صحیح معنوں میں ہمیں ان کا متبعین بنا